بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ دائما بارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرت واصف علی باسو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف لطیف دل دریا سمندر سے منتخب مضمون نیند۔ نیند کی قیمت اس سے پوچھو جس کو نیند نہیں آتی۔ نیند ہی زندگی کے دسترخوان کی سب سے اہم، سب سے لذیذ اور سب سے میٹھی ڈش ہے۔ نیند دو مصروف اوقات کے درمیان وقفہ ہے، فطری وقفہ، جس طرح امن کا زمانہ دو جنگوں کے درمیانی وقفے کا نام ہے۔ نیند انسان کو اس کی محنت کے بعد آرام پہنچاتی ہے اور اسے نئی محنتوں کے لیے تیار کرتی ہے۔ نیند ایک نجات دہندہ فرشتہ ہے جو انسان کو اس کے اعمال، اس کے احوال اور اس کے خیال سے آزاد کرتا ہے۔ نیند نہ ہو تو انسان اپنی جد و جہد کے بوجھ تلے دب کر مر جائے۔ نیند ایک مطمئن زندگی کا ثبوت ہے۔ خوش قسمت ہے وہ جس کی نیند کسی خوف یا کسی شوق سے پریشان نہ ہو۔ انسان جب ظلم کرتا ہے دوسروں پر اور اپنے آپ پر تو اس کی سزا یہ ملتی ہے کہ وہ نیند میں مضطرب رہتا ہے۔ وہ سوتا ہے تو اسے اپنے بچھونے پر بچھو نظر آتے ہیں، احساس کے بچھو، ندامت و افسوس کے بچھو۔ انسان چاہتا ہے کہ ہونی انہونی ہو جائے، جو ہو چکا وہ نہ ہوتا، کاش ایسا نہ ہوتا، کاش یوں ہو جاتا، اور اسی کاش کے اندر ہی نیند غرق ہو جاتی ہے اور انسان بے خوابی کے عذاب میں مبتلا ہو کر رہ جاتا ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو نیند کا عالم بیداری کے عالم سے زیادہ ہے۔ عدم کا سکوت وجود کے ہنگاموں کے زمانوں سے کہیں زیادہ ہے۔ پیدائش سے قبل کے زمانے مکمل سکوت اور مستقل نیند کے زمانے ہیں۔ ماں بعد کا دور نیند میں ڈوبی ہوئی لامحدود صدیوں کا دور ہے، اور پھر یہ زندگی اپنے اندر نیند کے زمانے رکھتی ہے۔ اول نیند ہے، آخر نیند ہے، اور درمیان میں بھی نیند ہی ہے۔ عالم بیداری ایک خواب کا عالم ہے اور یہ خواب کی طرح ہی گزر جاتا ہے۔ در حقیقت ہر حقیقت حجاب حقیقت ہے۔ اصل حقیقت کیا ہے، نیند یا بیداری، اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے عظیم انسان اپنی نیند کو کم کرتے رہے، وہ نیند کو ایک دشمن سمجھتے رہے۔ انہوں نے اس وقت محنت کی جب عالم سو رہا تھا۔ وہ نیند کو غفلت اور محرومی کا زمانہ کہتے تھے۔ دراصل نیند ہر انسان کے لیے الگ الگ مفہوم رکھتی ہے۔ نیند عابد کو عبادت سے محروم کرتی ہے، محب کو محبوب سے جدا کرتی ہے، ذمہ دار انسان کو احساس ذمہ داری نہیں ہونے دیتی، انسان پر راز حقیقت منکشف نہیں ہونے دیتی۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ نیند گناہ گار کو گناہ سے بچاتی ہے، پریشان حال انسان کی پریشانی کو چھپا دیتی ہے، بیمار انسان کو بیماری کے دباؤ سے بچاتی ہے۔ غرضے کہ نیند برے انسان کے لیے اچھی ہے اور اچھے کے لیے بری۔ عوام الناس کے لیے نیند ایک دولت ہے، سرمایہ ہے، عنایت ہے، عطا ہے، زندگی کے مسلسل کرب سے نجات کا ذریعہ ہے۔ نیند غم، فکر، اندیشوں، ندامتوں اور اذیتوں سے رہائی دلاتی ہے۔ نیند ہونے اور نہ ہونے کی درمیانی سرحد کا نام ہے۔ فنا اور بقا کے درمیان نیند کا علاقہ ہے، جہاں انسان نہیں ہوتا لیکن ہوتا ہے، جہاں وہ ہوتا ہے لیکن نہیں ہوتا، وہ دیکھتا ہے لیکن خواب، وہ سنتا ہے لیکن بے صدا آواز، وہ چلتا ہے لیکن فاصلے طے نہیں ہوتے، وہ جمود میں متحرک ہوتا ہے، وہ مرتا ہے لیکن زندگی کی آغوش میں، وہ زندہ ہوتا ہے لیکن موت کے حصار میں۔ غرضے کہ وہ ہوتا ہے لیکن نہیں ہوتا۔ نیند
حقیقت کو خواب اور خواب کو حقیقت بناتی ہے۔ نیند کے عالم میں یہ جاننا کہ انسان نیند کے عالم میں ہے بہت مشکل ہے، اتنا مشکل جتنا اپنے من میں ڈوب جانا۔ خود شناس انسان اپنی نیند کو نیند کے طور پر پہچانتا ہے۔ خود شناس انسان اپنی نیند کو نیند کے طور پر پہچانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہم کبھی بیداری میں سوتے ہیں، کبھی نیند میں بیدار ہوتے ہیں۔ زندگی خود ایک خواب ہے، اور اس خواب کے عالم میں کتنے ہی خواب ہیں۔ ماضی کی حقیقت خواب ہے، مستقبل کی حقیقت وہمہ ہے، حال برقرار رہ نہیں سکتا۔ نیند کی حقیقت کیا ہے؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بیداری کی حقیقت سمجھ میں نہ آئے تو نیند کی حقیقت کیسے سمجھ میں آ سکے؟ نیند زندگی کا ایسا آئینہ ہے جس میں موت کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ نیند ایسی حقیقت ہے جس میں خواب نظر آتے ہیں۔ خواب کو حقیقت مان لیا جائے تو تعبیر کی حقیقت ایک اور خواب بن کے رہ جاتی ہے۔ اقبال نے خواب دیکھا، قوم نے اقبال کے خواب کو حقیقت مان لیا، اور پھر ہم تعبیروں کے سفر پر نکل کھڑے ہوئے۔ خواب تو شاید ایک ہی تھا اور تعبیریں لاتعداد۔ خواب پریشان ہو کر رہ گیا۔ خواب کسی کا، تعبیر کسی اور کی، بات بنے تو کیسے بنے؟ یہی ایک راز ہے۔ اس سے انکار نہیں کہ نیند کا کرشمہ رویائے صادقہ کا وجود ہے۔ خواب دیکھنے والوں نے نیند میں آنے والے زمانے دیکھے۔ نیند میں اکثر محجوب مکشوف ہوتے ہیں۔ مکاشفہ نیند کا تحفہ ہے۔ مراقبہ بھی نیم خوابی کے عالم میں ہوتا ہے، اس لیے نیند کو نعمت بھی کہا جاتا ہے۔ شاعر کا تخیل، صوفی کا وجدان، مکاشفہ عالم بیداری کے علاوہ ہے، اور یہ عالم نیند کے قریب ہے۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ جس انسان پر حقائق منکشف ہوں وہی ان کی اصلیت سے باخبر ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ مکاشفہ کسی اور کا ہو اور حقیقت کی دریافت کسی اور کی۔ تعبیروں کا الجھاؤ اسی لیے ہے کہ خواب دیکھنے والا موجود نہیں۔ جب تک کوئی اور صاحب ادراک نیا خواب نہ دیکھے گا، تعبیروں کی تفاسیر مختلف ہی رہیں گی۔ جس کی نیند پر خواب نازل ہوں وہی تعبیر آشنا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی تفسیروں میں فرق ہے۔ نازل ہونے والی کتاب کی تفسیر بھی نازل ہونے والی ہو سکتی ہے۔ الہامی کتاب کی ذہنی تفسیر از خود غیر معتبر ہے۔ بہرحال نیند کی دنیا ایک عجیب دنیا ہے، ایک نیرنگ خیال ہے، ایک طلسم ہوش ربا ہے، ایک نیرنگ خیال ہے، ایک طلسم ہوش ربا ہے، ایک پر اسرار وادی ہے، ایک جزیرہ امن ہے، ایک منظر دلکشی ہے، ایک ایسا لطف جس میں انسان کسی کو شریک نہیں کر سکتا، ایک ایسا سرمایہ جو حاصل ہوتے ہی خرچ ہو جاتا ہے، ایک ایسا مقام جہاں ہر انسان بے ضرر ہو کے رہ جاتا ہے۔ فطرت کے عطیات میں سب سے بڑا عطیہ پرسکون نیند ہے۔ مطمئن نیند کی قدر اس سے پوچھو جس کو خواب آور ادویات کے سہارے درکار ہوں۔ نیند صرف انسان ہی کے لیے نہیں، پوری کائنات سوتی اور جاگتی ہے۔ وحوش و طیور سوتے ہیں، شجر و حجر سوتے ہیں، شمس و قمر آسمان و زمین پر نیند اور بیداری کا عالم گزرتا ہے۔ سمندر سوتا ہے، سمندر جاگتا ہے، اور سمندر کا جاگنا روح کا جاگنا ہے۔ نصف شب کو سمندر کے اندر سے بیداری پیدا ہوتی ہے۔
سمندر کی طرح صاحبان روح نیم شب کو جاگتے ہیں، ہر مشکل مقام پر ان لوگوں کو آغ و فغان نیم شب کا پیغام ملتا ہے۔ ان لوگوں کی بیداری ہی سونے والے انسانوں کے لیے رحم کی طالب ہوتی ہے۔ جاگنے والے سونے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اے ہمیشہ جاگنے والے اللہ، سونے والے انسانوں پر رحم فرما، ان غافل انسانوں کو اپنے فضل سے محروم نہ کرنا۔ بیدار مغز اور بیدار روح انسان ہی قوموں کی نجات کا ذریعہ ہے۔ قوموں کی تباہی کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ان سے نالۂ نیم شب چھن جائے۔ جاگنے والے زندہ ہوں تو سونے والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، جاگنے والے نہ رہیں تو سونے والے بھی نہ رہیں گے۔ گدڑیا سو جائے تو بھیڑیے ریوڑ کھا جاتے ہیں۔ نیند نے سربراہوں کو برباد کیا، سلطان سلطنت سے محروم ہو گئے۔ نیند میں سرمایہ فقر لٹ جاتا ہے۔ نیند کو غفلت نہ بننے دیا جائے تو یہ راحت جان ہے، قرار جسم اور سکون دل ہے۔ اگر نیند غفلت ہو جائے تو انسان محروم ہو جاتا ہے، اپنے ماضی سے کٹ جاتا ہے، اپنی اصل سے ہٹ جاتا ہے، اپنی آزادی کی دولت ضائع کر دیتا ہے۔ آزادی کی صرف ایک ہی قیمت ہے، مستقل اور مسلسل بیداری۔ غلام قومیں سوتی ہیں اور آزاد قومیں بیدار رہتی ہیں۔ انسان کو اپنے مستقبل کی خاطر جاگنا چاہیے، اسے آنکھیں کھول کر رہنا چاہیے۔ نیند اپنی حد سے نکل جائے تو عذاب ہے، بیماری ہے۔ نیند غائب ہو جائے تو بھی مصیبت ہے۔ اس لیے سب سے مبارک زندگی وہ ہے جو نیند سے محروم بھی نہ ہو اور نیند سے مغلوب بھی نہ ہو۔ ہماری زندگی اور زندگی کے مشاغل کسی اور زندگی کے لیے ہیں۔ یہ زندگی ایک خواب ہے، ایک نیند ہی کا عالم ہے، لیکن افسوس کہ انسان کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب وہ بند ہونے لگتی ہے۔ والسلام۔